عمران خان کی جانب سے ڈیتھ سیل میں رکھے جانے کے بعد ملک میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر قیدیوں کو بھی اسی قسم کی کنڈیشن میں رکھا گیا تھا یا نہیں۔ ہم آپ کے سامنے معاملے کی مکمل اور غیر جانبدار تفصیل رکھتے ہیں۔ پنجاب پرزن رولز کے مطابق قیدیوں کو 3 کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اے، بی اور سی کلاس۔ پاکستان پرزنر رولز 1978 میں بنائے گئے جیل مینول کے مطابق جیلوں میں بی کلاس سہولیات کسی بھی موجودہ یا سابق رکن اسمبلی، اسکیل 17 یا پھر اس سے زائد گریڈ کے افسر اور سالانہ 6 لاکھ روپے ٹیکس ادا کرنے والوں کو دینا لازم ہے۔ تاہم سنگین جرائم مثلاً دہشت گردی یا منشیات جیسے مقدمات میں سزا پانے والوں کو یہ حق حاصل نہیں۔ بی کلاس قیدیوں کو بیرکوں سے مہلک علیحدہ کمرہ دیا جاتا ہے کہ جس کے آگے چھوٹا سا احاطہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمرے میں ٹی وی، علیحدہ واش روم، صابن، تولیہ، بیڈ بما بیڈ شیٹ، ٹیبل، کرسی بما ٹیبل لیمپ، اخبار اور ایک مشقتی دیا جاتا ہے۔ ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیل مینول کے مطابق کلاس اے میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو اچھے کردار کے مالک ہوں، ان کا سوشل سٹیٹس، تعلیم اور قید سے قبل اچھی زندگی گزار رہے ہوں وہ کسی ایسے جرم میں جیل نہ کاٹ رہے ہوں کہ جو سنگین جرائم میں شامل ہو۔ کلاس بی ایسے قیدیوں کو دی جاتی ہے کہ جن کا سوشل سٹیٹس، تعلیم اور جو اچھے معیار زندگی گزارنے کے عادی ہوں، جبکہ کلاس سی ان قیدیوں کو دی جاتی ہے کہ جو کلاس اے اور بی سے تعلق نہ رکھتے ہوں، جبکہ جیل مینول کے مطابق سابق صدور یا وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ یا وزراء کے لیے جیل مینول میں کوئی خصوصی سہولت یا کوئی خصوصی پروٹوکول شامل نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کون سی سہولتیں دی گئی ہیں۔ عمران خان کو چھوٹا کمرہ دیا گیا ہے، ویری ٹائنی سیل بینگ ٹولڈ ایز 6x4، جس کو وہ ڈیتھ سیل کہہ رہے ہیں، جس میں ایک میز ہے، کرسی موجود ہے، جبکہ دیوار پر ایک ٹیلی ویژن سکرین بھی نصب ہے، جبکہ کمرے میں ایک روم کولر بھی موجود ہے۔ تاہم اسی چھوٹے سے کمرے کے اندر دیوار کی دوسری طرف ایک واش بیسن بھی نصب ہے، جو کہ یقیناً بیت الخلا یعنی کہ واش روم کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک ہی کمرے میں سونا بھی اور وہاں ہی بیت الخلا بھی۔ بطور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی واش روم الگ سے ملنا چاہیے تھا۔ واش روم اور قید کا کمرہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ مسلم لیگ نواز کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان عیاشی کی قید کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان ایسا لاڈلا ہے جو کہ سزا یافتہ ہو، مگر اس کے پاس جیل 5 سٹار ہے، اس کی اپنی مرضی کی جیل ہے۔ ایکسرسائز مشین چاہیے، وہاں پہ اس کو دیسی مرغا چاہیے، دیسی گھی چاہیے۔ وہ جیل کے اندر ایک عیاش زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور یہ جیل سے کم سسرال زیادہ لگتی ہے۔ 7 بیرکس کو ملا کے جو ایک ہال کمرہ ان کو ملا ہے، جس میں ساتھ ان کو ایکسرسائز مشین ملی ہوئی ہے، یہ عدالتیں جو ہیں ابھی بھی شاید اس میں مطمئن نہ ہو، ان کے خیال میں اس کو ابھی بھی 5 سٹار ہوٹل اور بننا چاہیے۔ عمران خان صاحب ڈیلی 40 سے 50 لوگ کم از کم ان سے ملتے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں اداروں کے خلاف بغاوت پلان کی جا رہی ہے، ملک کے خلاف آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کمرہ کسی بھی طور پر لگژری نہیں کہلایا جا سکتا، نہ ہی یہ 7 بیرکوں کو توڑ کر بنایا گیا ہے کہ جو دعویٰ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نواز شریف اور زرداری صاحب کو اے سی دیا گیا تو عمران خان بھی اسی کے مستحق ہیں۔ اگر قیدی کو پڑھنے کا شوق ہے تو اسے محروم کیا جانا کسی صورت درست نہیں۔ جہاں تک کچن کا تعلق ہے تو حکومتی دعووں کے برخلاف کچن تو نہیں ہے، مگر 2 الماریاں ضرور موجود ہیں جن میں کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ ورزش کا، ایکسرسائز کا، چہل قدمی کا بطور کھلاڑی عمران خان کا حق ہے کہ وہ ورزش کریں۔ ان کی قید کوئی سالٹری کنفائنمنٹ تو نہیں کہ انہیں یہ حقوق نہ دیے جا سکیں۔ اور جہاں تک کتابوں کی بات ہے تو جسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، یقیناً اس کے کمرے سے کتابیں ہی نکلیں گی۔ اور اب اگر ماضی میں قید سیاستدانوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ دور حکومت میں سہولیات والی بحث کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ پاکستان واپس جا کر نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتار لیں گے۔ 22 جولائی 2019 کو واشنگٹن کے کیپٹل ارینا میں تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گھر سے کھانا منگواؤں گا، کھانا اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ٹی وی لگا کے دو، اے سی لگا کے دو۔ جس طرح سے یہ لوگ جیل میں رہ رہے ہیں یہ سزا تو نہ ہوئی، واپس جا کر جیل سے ٹی وی اور اے سی نکلواؤں گا۔ عمران خان نے پیپلز پارٹی کے صدر کے حوالے سے بھی کہا کہ آصف علی زرداری آپ کو بھی اس جیل میں رکھیں گے کہ جہاں ٹی وی ہوگا اور نہ ہی اے سی، جبکہ شاہد خاقان عباسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بار بار کہتے تھے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو جیل میں ڈالو، دیکھو اب جیل میں ڈال دیا ہے۔ It is a lot of irony and fate what we are seeing today. لیکن اگر اس وقت جو سہولیات مریم نواز، نواز شریف، آصف علی زرداری کو دی جا رہی تھیں انہیں دیکھا جائے تو 21 ستمبر 2019 کی خبر کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری کو کلاس بی دی گئی تھی اور انہیں ہفتے میں ایک بار فیملی اور ایک بار بکلا سے ملنے کی اجازت تھی۔ اس بیان کے بعد مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان ہمارے قائدین کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
اور پھر میڈیکل بورڈ کی درخواست پر میاں محمد نواز شریف کے کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا دیا گیا تھا, انسٹال کر دیا گیا تھا, جبکہ آصف علی زرداری کسی قسم کی کسی سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے, بلکہ اے سی کی سہولت بھی میڈیکل آفیسر کی سفارش سے مشروط کر دی گئی تھی ان کے لیے, اور بعد میں بہرحال انہیں بھی اے سی کی سہولت دے دی گئی تھی. اس کے علاوہ 18 جولائی 2018 کو ڈان میں چھپنے والی خبر کے مطابق نواز شریف کو کک یعنی باورچی کے علاوہ اڈیالہ جیل کے لان میں واک کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی, اور یہ سہولیات شہباز شریف کی جانب سے حکومت پنجاب کو لکھے جانے کے بعد دی گئی تھی. اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ سیاستدانوں کو کن سیلز میں رکھا گیا تو رانا ثناء اللہ کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. 29 اگست 2019 کی اس خبر کے مطابق رانا ثناء اللہ نے ڈیتھ سیل سے خط بھی لکھا تھا, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, فیملی کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. مگر خیر یہ وقت کی بات ہے ناظرین, ان کا کہنا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. رانا ثناء اللہ کی ایک تصویر بھی اس وقت سامنے آئی. اس کے علاوہ 28 اکتوبر 2019 کی خبر کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو بھی ایسے ہی سیل میں رکھا گیا تھا کہ جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے, جبکہ ہمارے ہی شو میں حنیف عباسی صاحب نے اپنا احوال بھی سنایا اور اپنا سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھے جانے کی ڈیٹیلز شیئر کی. مریم نواز نے بھی ماضی میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہی رکھی گئی تھی. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بڑا وی آئی پی جیل تھا. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ ایک بڑے اچھے بیڈ کی اور ایک روم کی تصویر دی گئی کہ جی آپ لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا. میں بھی اس تصویر کو دیکھ کے میں نے کہا کاش ہمارا بھی سیل ایسا ہوتا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مریم جس سیل میں وہاں پر تھی وہ ایک ڈیتھ سیل تھا. 7 لاکھ سے زائد شاید کوئی ٹیکس اگر دیتا ہو تو اس کو وہ بی کلاس دے دیتے ہیں, تو مجھے تو سی کلاس ملی ہوئی تھی. ایک چارپائی تھی میرے پاس, اور آپ کو پتہ ہے چارپائی پہ بہت اچھی نیند آتی ہے. ڈبل بیڈ سے زیادہ اچھی نیند مجھے چارپائی پہ آئی. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, بہت اچھی نیند آتی تھی. آپ اپنی اسکرینوں پر نیو یارک ٹائمز کی 27 مارچ 1979 کی چھپنے والی ایک خبر بھی دیکھ رہے ہیں. بھٹو's jailers removed the bed and all comforts from his cell. اس کا عکاس دیکھ رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جیلر نے بھٹو سے جیل سیل میں دی گئی تمام تر فیسلٹی سہولیات واپس لے لی. یہ ہماری سیاست اور ہمارے سیاستدانوں کا المیہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو زیر عتاب لانے کی ٹھان لیتے ہیں اور اس پہ بضد رہتے ہیں, اور پھر اسے زمین کے اندر گاڑ کر یا پھر قید میں ڈال کر بھول جاتے ہیں. چاہے عمران خان ہو یا پھر نواز شریف, شاہ محمود قریشی ہو یا پھر شاہد خاقان عباسی, بدترین سلوک کا نشانہ بنائے جاتے ہیں. لیکن ہماری جمہوریت پسندوں کو, سو کالڈ ڈیموکریٹس, اپنے مخالفین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ آمریت کی چھاپ لگ جائے اور شاید ہم جیسے لوگوں کو فرق کرنا مشکل ہو جائے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فہد حسین صاحب اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.